الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ معزز سامعین کرام، کچھ خطبہ مسنون کے بعد میں آپ نے کچھ قرآن اور کچھ حدیث سماعت فرمائی۔ ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیں شب و روز کا کہ سورج کیسے نکلا، فجر میں کب اٹھے اور رات میں سوئے، اس کے درمیان کا جو وقفہ ہے، اس وقفے میں کتنا اللہ کو نبھائے، کتنا سماج کو نبھائے، کتنا اللہ کی خواہش کا خیال رکھے اور کتنا اپنی خواہشات کا خیال رکھے۔ تجزیہ کرنا چاہیے آدمی کو، ایسا ہی نہیں کہ صبح اٹھا، منہ ہاتھ دھو کر بھوک لگی کھانا کھایا، دن بھر تگ و دو میں لگا رہا، ہائے پیسہ ہائے پیسہ ہائے پیسہ، اور شام ہوئی تو رات میں پھر کھانا کھایا، عادت میں شمار ہے تو ٹہلنے کے لیے چلا گیا اور وہاں سے آ کر کے سو گیا، بس ایک یہ زندگی ہے۔ گویا دو زندگی آپ کے سامنے، ایک وہ زندگی جس میں آپ صبح سے شام تک کے جو بھی اعمال آپ نے کیا ہے ان اعمال کا آپ محاسبہ کر رہے ہیں، دوسری وہ زندگی جس میں آپ صبح سے شام تک کیے گئے اعمال کا محاسبہ نہیں کر رہے۔ کون سی زندگی بہتر؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اسلام کی حالت ہی میں تمہارا انتقال ہونا چاہیے۔ جب انتقال ہو تمہارا تو تم اسلام پر قائم اور دائم ہو۔ اگر ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں صبح سے شام تک ہم نے جو کچھ کیا ہے کوئی فکر نہیں، کوئی خیال نہیں کہ کتنا اپنے نفس کا خیال رکھا، کتنا اللہ رسول کا خیال رکھا، تو پھر ہماری زندگی بیکار ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ ایسے لوگ جانور ہیں، جانور سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور کے پاس، جانور کو اللہ رب العالمین نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا نہیں کی، وہ صلاحیت انسان کو دی۔
غور و فکر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جانور کو نہیں کہا، انسان کو کہا کیا فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، کہ یہ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں میں تالے پڑ گئے ہیں؟ کس راستے پر چل رہے ہو آپ؟ کون سا طریقہ آپ نے اپنایا ہے؟ کوئی ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ کون سے طریقے پر آپ کو ہونا چاہیے، کون سے راستے پر آپ کو ہونا چاہیے؟ ہر نماز میں آپ پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ایسی صورت ہے سورہ فاتحہ کہ چاہے آپ جنازے کی نماز پڑھو، استسقاء کی نماز پڑھو، نفل پڑھو، سنت پڑھو، فرض پڑھو، ہر نماز میں آپ کو پڑھنا ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ اس میں سیدھا راستہ بتایا گیا ہے۔ یہ بتائیے آپ کہ اللہ رب العالمین جو بیان فرماتا ہے، جس سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام و اکرام ہوا۔ اب آپ ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیے کہ اللہ کا انعام و اکرام سنی پر ہوا، وہابی پر ہوا، بریلوی پر ہوا، کس پر ہوا؟ آپ اللہ رب العالمین نے سوچنے سمجھنے کی آپ کو صلاحیت دی ہے۔ ہر آدمی اپنے مسلک اور اپنے فرقے کو لے جا کر جوڑنا چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبکہ اس کے کام ویسے نہیں، اس کے اعمال ویسے نہیں، غلط اس کی نظر میں غلط نہیں۔ مولوی بھی اگر آپ کو سمجھا رہا ہے کہ یہ غلط ہے تو وہ لے جا کر کے ٹرن کر دے رہے کہ نہیں، اس سے مراد وہ اسلم قبیلے کا بت تھا، طاغوت سے مراد اسلم قبیلے کا بت تھا، وہ جوہینہ کا بت تھا، اس کے پاس لوگ فیصلے لے کر جایا کرتے تھے۔ اب اگر یہی کام آپ دوسرے کے ساتھ کرو تو وہ طاغوت نہیں ہے۔ یہ آیت خاص ہے جوہینہ قبیلے کے ساتھ میں، اسلم قبیلے کے ساتھ میں، باقی دوسرے کے ساتھ میں خاص نہیں۔ پھر ہم پوچھنے کے مولانا صاحب وہ لال کتاب کہاں ہے ذرا بتائیے آپ، وہ لال کتاب کہاں ہے ذرا بتائیے آپ کہ جس میں یہ خاص کر دیا گیا ہو کہ دیکھو اگر کوئی آدمی جوہینہ قبیلے کا کھڑا ہو یا اسلم قبیلے کا کھڑا ہو اور لوگ اس کے پاس فیصلے کے لیے جائیں تو وہ طاغوت ہیں، لیکن اگر وہی آدمی مکہ میں کھڑا ہو، مدینہ میں کھڑا ہو، جدہ میں کھڑا ہو، شام میں کھڑا ہو، عراق میں کھڑا ہو، افغانستان میں کھڑا ہو تو وہ اس میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ اس سلسلے میں کہ وہ جوہینہ قبیلے کا تھا، وہ اسلم قبیلے کا تھا۔ آپ کو حدیث کے الفاظ نہیں آتے کیا؟ تو بتائیے اللہ رب العالمین نے جو دوسری چیزیں فرض کی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو صحابہ کرام کے لیے فرض تھی۔ کیوں پڑھ رہے ہیں آپ نماز؟ کیوں رکھ رہے ہیں آپ روزہ؟ کیونکہ اس میں عمومیت ہے، عموم ہے۔ عموم کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ تو کیسے مرد ڈریں، عورتیں اللہ سے نہ ڈریں؟ کیا کہنا چاہتے ہو مولانا صاحب؟ تھوڑا نالج بڑھائیے آپ اپنا، تھوڑا اسٹڈی کیجئے آپ۔ کبھی تھوڑا کھل کر بولنا چاہتے ہو طاغوت کے سلسلے میں اور پھر کبھی آ کر ایک دم پچک جاتے ہو۔ بھئی وضاحت کر رہے ہو آپ، اچھی طرح سے وضاحت کرو، راستہ لوگوں کو دکھانا ہے۔ اور جو راستہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جو مولانا نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، میں نے کہا اسی کو آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، کیونکہ کتنے ایسے افراد ہیں جو فاتحہ تو پڑھتے ہیں لیکن فاتحہ کے معنی مفہوم کو نہیں جانتے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کو یاد ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مر گئے مردود جن کی فاتحہ نہ درود۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے آپ جو
دعا کر رہے ہو اللہ سے، جو آپ مانگ رہے ہو کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کم سے کم کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پرکھو کہ میں اللہ سے سیدھا راستہ مانگ رہا ہوں، اب جس راستے پر میں چل رہا ہوں وہ سیدھا ہے یا نہیں، یا وہ راستہ وہ ہے یا نہیں جس راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چلے۔ دلیلیں دینا تو بہت آتا ہے کہ مان علیہ واصحابی، مان علیہ واصحابی، اور قال علی بن المدینی ہم اہل الحدیث ہم اصحاب الحدیث۔ امام بخاری کے استاد ہیں علی بن مدینی، امام بخاری کے استاد ہیں علی بن مدینی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہیں، علی بن مدینی کہتے ہیں کہ یہ جو جماعت ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہم اہل الحدیث ہم اصحاب الحدیث، وہ اہل حدیث ہیں اصحاب الحدیث ہیں۔ دیکھو ہمارا مسلک ثابت ہو گیا۔ تو جناب اگر آپ نکال کر کے دیکھو گے تو پھر کئی جگہ پر آپ کو ملے گا ہم اہل السنت والجماعہ، کہ وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ ہاں تو پھر دونوں صحیح۔ تو جناب اب یہ بتائیے آپ کہ دونوں میں سے کس کا عمل کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اپنی عورتوں کو پردے میں رکھو، لیکن تمہاری عورت گھر کے آنگن میں بیٹھی ہوئی نظر آئے، ٹیوشن اٹینڈ کرنے کے لیے جائے، مولانا صاحب ایسا مت بولیے، ایسا مت بولیے، آپ مناسب نہیں ہے۔ ہاں تو صاحب آپ حدیث پر عمل نہ کرو یہ مناسب ہے۔ اگر میں غلط کو غلط دیکھوں اور غلط کو غلط نہ بولوں تو اللہ رب العالمین میری زبان کو الجم یوم القیامت بلجام النار، کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس زبان میں جہنم کی لگام لگا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فَلْيَشْهَدُوا عَلَى الْمُحْسِنِ بِأَنَّهُ مُحْسِنٌ وَعَلَى الْمُسِيِّ بِأَنَّهُ مُسِيءٌ، کہ جو غلط ہے اس کو غلط بولو، جو صحیح ہے اس کو صحیح بولو۔ غلط جس کو بول رہا ہے اس کی وجہ بیان کرو، صحیح جس کو بول رہا ہے اس کی وجہ بیان کرو، آپ کہ یہ اس وجہ سے صحیح ہے اور یہ اس وجہ سے غلط ہے، غلط تو یوں اور صحیح تو یوں، تب بات سمجھ میں آئے گی، تب عوام کے سامنے کلیئر ہوگا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے، تب سمجھ میں آئے گا۔ ورنہ ہمارے دعوے تو بڑے بڑے، ہم خوب دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، لیکن ہمارے عمل میں اگر ہم دیکھیں تو سودی کاروبار ہم کر رہے ہیں، رشوت کا لین دین ہم کر رہے ہیں، بے پردگی ہم کر رہے ہیں، ابھی شادیاں ہو رہی ہیں تو لانوں میں ہم جا رہے ہیں، بے پردگی وہاں پر عام ہو رہی ہے، لیکن مولوی بیچارہ گھوڑے کی طرح کھڑا ہو کر، نہیں کھڑے ہو کر کے نہیں کھاتے مولانا صاحب، بیٹھ کر کھاتے ہیں صاحب۔ اور صاحب وہ بڑی قیمتی بات بتانے جا رہا ہوں میں آپ کو کہ ڈسپوزل تو پھینک ہی دیتے ہو آپ، وہ ڈیرے ہاتھ سے نہ پی کر کے وہ بھرا ہوا جو ہاتھ ہے آپ کا اسی سے پی لیجیے، آپ سیدھے ہاتھ سے پانی پیجیے۔ اتنا سنت کا خیال رکھ رہا ہے بیچارہ، لیکن کس سنت کا خیال رکھتے ہوئے وہ لان میں پہنچا یہ نہیں بتاتا۔ بخاری شریف کے اندر مقدمۃ الباب میں غالباً عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، علامہ ناصر الدین البانی نے اس میں جید کا حکم لگایا ہے، فتح الباری میں اس کو ذکر کیا ہے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 310 کے اندر، کہ جیسا ہی ہم نے دیکھا کہ منقش چادریں لٹکی ہوئی ہیں، ایک باب باندھا نکاح کا، اس کے بعد میں ولیمے کا، اس کے بعد میں ایک باب باندھا کہ جس نے دعوت کو قبول نہیں کی اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، فقد عصى ابا القاسم، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اہل حدیث یہ حدیث بہت بتاتا ہے کہ میاں تم دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہو، دعوت کو جس نے قبول نہیں کیا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اس کے جسٹ بعد میں زیادہ دور آپ کو نہیں جانا ہے، اس کے جسٹ بعد میں اگر آپ کے پاس میں بخاری شریف رکھی ہوئی ہے،
تو اگر ترجمۃ الباب والی کوئی حدیث بھی اس میں انہوں نے ذکر کیا تو آپ اس میں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے گا، آپ کو مل جائے گی۔ انہوں نے جیسے دیکھا کہ گھر کے اندر منقش چادریں لٹکی ہوئی ہیں تو کہا کہ تمہارے اوپر تمہاری عورتیں غالب آ گئیں۔ ہوم منسٹر کی بات چل رہی ہے، ہوم منسٹر نے بول دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، ہوم منسٹر نے بول دیا ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، جبکہ الرجال قوامون علی النساء، اللہ رب العالمین نے مرد کو قوام بنایا ہے، مرد کے ہاتھ میں ذمہ داری دی، لیکن نہیں جی وہ ہماری بیگم نے منع کر دی تو کام کرتے ہیں لان میں ہی رکھ لیتے ہیں نا، دے دیں گے لان والوں کو، دے دیں گے لان والوں کو 5-10 ہزار روپے زیادہ، وہ شرعی پردے کا خیال کر لیں گے اس میں، اور پابندی کے ساتھ سب سارے کام ہو جائیں گے۔ جبکہ صحابی رسول سمجھ لیجیے آپ کہ کس طرح سے انہوں نے احادیث کو یا کس طرح سے انہوں نے شریعت کو سمجھی تھی کہ ایک گھر میں ان کی دعوت ہوئی، گھر میں جب پہنچے تو منقش چادریں لٹکی ہوئی دیکھی، دروازے کے باہر سے کہا کہ تمہارے اوپر تمہاری عورتیں داخل ہو گئیں، تمہاری اوپر تمہاری عورتیں غالب آ گئیں، اللہ کی قسم ہم تمہارے گھر میں قدم بھی نہیں رکھیں گے اور ایک دانہ کھائیں گے بھی نہیں۔ وہاں سے واپس چلے آئے۔ جانتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب کیا باندھا اس حدیث کے ضمن میں؟ باب کیا باندھا ہے کہ جہاں کہیں آپ جاؤ اور وہاں پر کوئی برائی دیکھ لو تو وہاں سے واپس آ جاؤ۔ اہل حدیث، حدیثوں پر عمل کرنے والے امام بخاری کی تبویب کو بڑی اہمیت دینے والے کہ امام بخاری نے باب باندھا ہے۔ یہ جو طاغوت والی آیت ہے، طاغوت والی آیت کو انہوں نے وہ تیمم کے باب میں لایا ہے جناب، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہی وہ مٹی ہے، یہی وہ مٹی ہے، یہی وہ مٹی ہے جو تیمم کے بھی کام آتی ہے، اور یہی وہ مٹی ہے جس سے یہ بت بھی بنتے ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے۔ اس باب میں لایا ہے، اتنا خیال رکھتے ہیں تبویب کا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی، تو انہوں نے باب مانا ہے کہ جہاں کہیں برا دیکھو وہاں سے واپس آ جاؤ۔ یہ حدیث نہیں سنے کیا؟ کتنے اہل حدیثوں کو لان سے باہر آتے ہوئے آپ نے دیکھا جی دروازے کے پاس سے، ارے نہیں بھیا برا مان جائے گا، سیاح برا مان جائے گا، بھتیجا برا مان جائے گا، ارے رب برا مانے گا، تو نافرمانی کر رہا ہے اپنے رب کی، تو مخالفت کر رہا ہے اپنے رب کے احکام کی۔ ایک مرتبہ تیرے دل کے اندر یہ بات نہیں آئی کہ میرا رب جب قیامت کے دن پوچھے گا کہ تو نے کس کا لحاظ کرتے ہوئے یہ سارے کام کیا تھا، اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ ایک مرتبہ تھوڑی دیر اگر ہر آدمی رک کر کے یہ سوچ لے تو وہ دنیا کو نبھانے سے بچ جائے، اس کو پتا چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل راستہ تھا وہ راستہ کون سا تھا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں پہ لڑا دیا مولوی نے، وہ دعاد ہے، تم زواد پڑھ رہے ہو نا، تم زواد پڑھ رہے ہو نا، زواد مخرج بتانا مولانا صاحب زواد کا، جی مخرج بتانا، ہاں تم بتاؤ۔ زبان کے دونوں کنارے، زبان کے دونوں کنارے، دونوں سائڈ کی جو دہاڑ ہے نا ان سے ٹکراتی ہیں تو زواد ادا ہوتا ہے۔ نکالیے بلا، ہاں تو تم نے زواد پڑھا۔ اب قاری نے بھائی کسی سے زواد نہیں نکل سکتا تو اس کو دعاد بھی پڑھ سکتا ہے، وہ مسئلے اپنی اپنی جگہ پر ہیں، اس کو دعاد بھی پڑھ سکتا ہے وہ، نہیں تو زواد پڑھنے والا وہابی ہو گیا اور دعاد پڑھنے والا سنی ہو گیا۔ اب دونوں کے درمیان میں جھگڑے، اللہ کی کتاب ایک، اللہ کی کتاب ایک، اور یہاں پر کہیں سنی، کہیں وہابی، کہیں بریلوی، کہیں دیوبندی، سب الگ الگ، سب کی مسجدیں، سب کی دکانیں اپنی الگ الگ، لیکن قرآن سب کی الگ الگ نہیں۔
کہ اس کو الگ نہیں کر سکتے. اگر اس کو الگ کر دیں گے تو پھر دکانداری کہاں سے چلے گی؟ اللہ نے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور اس کی حفاظت اب ہمارے ذمے. کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اس کی ایک آیت کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکتی، ادھر سے ادھر نہیں کر سکتی، زیر کو زبر میں تبدیل نہیں کر سکتی. کسی کے اندر اتنی طاقت موجود نہیں ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ، اس کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے لیا ہے، جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضے میں انسانوں کے دل ہیں. جب چاہے جس کا دل چاہے جیسا چاہے پھیر دے. اس سے پہلے تو اللہ کی آیات پر لوگوں نے خوب تبدیلی کی، لیکن اللہ رب العالمین نے جب اس کی حفاظت کا ذمہ لیا کسی کی طاقت نہیں ہو سکی. اسی لیے اب مولوی کیا کرتا ہے؟ خود بدلتے نہیں. علامہ اقبال نے نقشہ کھینچا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. اور ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب جو سکھاتی نہیں امت کو غلامی کے طریق. تو وہ کون سا راستہ تھا جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے انعام و اکرام کیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا انعام و اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، انبیاء کرام علیہ السلام پر، اور اس زمانے میں جو انبیاء کرام علیہ السلام کے فالوورز تھے ان کے اوپر اللہ رب العالمین کا انعام و اکرام ہوا. تو کیا ان کے زمانے میں اتنے مسلک اور اتنے فرقے موجود تھے؟ تو ہمارے زمانے میں کیوں؟ دوسری بات. تیسری بات کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اب یہاں پر سب آمین بولتے ہیں صاحب، کوئی دھیرے بولتا ہے کوئی زور سے بولتا ہے. اب یہاں پہ لڑو کہ دھیرے بولنا چاہیے یا زور سے. تو یہاں پر آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے بچا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہو گئے. اس میں یہاں تک یہاں تک کہ اگر آپ احمد رضا بریلوی کی بھی تفسیر اٹھا کر کے دیکھ لو گے تو انہوں نے بھی لکھا ہے کہ مغضوب علیہم اور ضالین سے مراد یہود و نصارہ ہے. دنیا کا کوئی عالم انکار کر سکتا ہے اس بات سے کہ مغضوب علیہم اور ضالین سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ اللہ سے دعا کر رہے ہو کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے بچا. اب دنیا میں کس کے راستے پر چل رہے ہو آپ؟ دیکھو نا بھائی، تھوڑا سیکولر ڈیموکریسی کس کا بنایا ہوا ہے؟ کس کا بنایا ہوا ہے؟ اس کا بانی کون ہے؟ یہ ابراہم لنکن کون تھا جناب؟ یہ اردو کا انسائکلوپیڈیا لفظ جمہوریت، اس میں جا کر کے آپ دیکھو، اردو کا انسائکلوپیڈیا کھولو. میرا ایسا خیال ہے کہ پہلی جلد میں ہے، ہاں پہلی جلد میں ہے، اس کو کھول کر کے دیکھو آپ. موٹی کتاب، پہلی جلد یا موٹی، اس کو کھول کر کے دیکھو آپ. لفظ جمہوریت، اور جمہوریت دیکھنے کے بعد میں آپ وہاں پر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے ڈسکرپشن میں وہاں پر، تو اس کو پڑھو آپ کہ یہ ابراہم لنکن کون تھا، اس نے کب اس جمہوریت کو قائم کیا، اس کا بانی کون تھا، کیا تھا، کب قائم کیا، کب قائم ہوئی، اور کب سے یہ رواج پر آئی. جی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اب یہ لگے گا آپ کو کہ اللہ سے تو ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو یہود و نصارہ کے راستے پر چلنے سے بچا، لیکن ہم یہاں پر ابھی نماز پڑھ کر کے نکلے نہیں ہیں، اور یہ بلاوا آ گیا پولنگ بوتھ میں جانا ہے. ہمارے رشتہ دار نے ارے بھائی جان ووٹ دیے کیا آپ نے؟ نہیں دیے؟ آئیے چلیے صاحب یہ ہے آپ کی ووٹر آئی ڈی، جائیے آپ ووٹ دیجیے. آپ نے اللہ سے دعا کر کے آئے کہ اللہ رب العالمین یہ یہود و نصارہ کے راستے پر چلنے سے ہم کو بچا. پھر آئے نماز پڑھ کر اور آپ اسی راستے پر جا کر کے آپ نے اختیار کر لیا. اب بتائیے آپ کہ ایک طرف آپ اللہ سے دعا کر رہے ہو، دن میں
اگر آپ نمازیں پڑھ رہے ہو تو 5 وقت کی نماز میں آپ اللہ سے دعا کر رہے ہو کہ یہود و نصارہ کے راستے پر چلنے سے بچا. لیکن آپ کے مولوی کو اتنا نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ نظام جمہوریت، نظام طاغوت ہے، اس راستے پر ہمیں نہیں چلنا ہے. ہاں لیکن کیا کرتا ہے وہ؟ مسلک والی بات کہ ابھی محرم گزرا ہے. وہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے تو ان کی مخالفت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم 9-10 کو یا 10-11 کو رکھیں گے. کس کی مخالفت میں؟ یہودی کی مخالفت میں. اور یہاں پر اسلام کی مخالفت میں جمہوریت کو فالو کریں گے. اسلام کی مخالفت میں جمہوریت کو فالو کریں گے، جبکہ صاف صاف یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ تمہیں یہ یہود و نصارہ کے راستے پر چلنے سے بچنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ خالف الیہودی والنصارہ، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. لیکن ہم ان کی مخالفت نہ کر کے انہی کے دین کو اپنائیں گے. اور ہمارا مولوی کہے گا کہ وہ جو ہے نا، وہ اسلم قبیلے کا ایک بت تھا، جو ہے نا قبیلے کا ایک بت تھا، اور ان کے اوپر وہ کوہان ہوتے تھے اور ان کے اوپر شیطان نازل ہوتے تھے. یہ یہودیوں کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں. جی، جو اللہ کے قانون کے علاوہ دوسرا سسٹم بنا لے، اس کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں. بس وہی 2 بیچارے تھے جن کے اوپر شیطان نازل ہوتا، اور وہ کاہن ہوتے تھے اور ان کے اوپر شیطان نازل ہوتے تھے. باقی سب کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں صاحب. انسان کے اوپر فرشتے نازل ہوئے، انہوں نے انسان نے پھر انسان کے لیے قانون اور انسان کے لیے سسٹم بنا دیا، انسان کے لیے قانون بنا دیا. اللہ رب العالمین نے جس کی اجازت نہیں دی، کیا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ اللہ رب العالمین نے ان کو قانون بنانے کی اجازت نہیں دی. اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے شریعت سازی کر رکھی ہے ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ رب العالمین نے جس کی اجازت نہیں دی. پتہ یہ چلا کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے قانون بنانے کی اجازت نہیں دی. اب اگر انسان قانون بنا لے تو وہ معبود نہیں ہوگا. معبود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے آگے جا کر کے آپ ماتھا ٹیکو، جی سجدہ کرو، جس کے آگے جا کر آپ، وہی معبود ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہوتا. اور یہ اطاعت آپ نے کہاں سے لا لیے؟ ہاں تو ہمارا ایک خطبہ پورا عبادت کا جو وسیع مفہوم ہے اسی پر ہم نے دے دیا ہے. جاؤ اس کو دیکھ لو آپ. ایک صاحب نے میرے پاس میں پہنچایا کہ مولانا صاحب کبھی جلال الدین قاسمی صاحب کا یہ جمعے کا خطبہ آیا ہے، اور انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ میں یہ واضح کیا ہے کہ عبادت کا معنی اطاعت بھی ہوتا ہے. وضاحت کی انہوں نے. میں نے کہا یار جو نہیں سمجھتے ان کو بتاؤ آپ. ان کو یہ لگتا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ عبادت اور اطاعت اللہ کی ہو، آپ نے بول دیا تو یہ غلط ہو گیا. عبادت اللہ کی ہو اور طاغوت سے اجتناب ہو. گویا اللہ تو صرف مسجد میں تھا، مسجد میں رہنا، باہر یہ شیطان قابض رہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اپنی زندگی میں لگ بھگ 28-29 جنگیں لڑتے 10 سالہ زندگی میں؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی وادیوں میں لہو لہان ہونا پڑتا؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ میں پتھر باندھنا پڑتا؟ لیکن مولوی ارے باپ رے، ایک ٹائم بھوکا نہیں رہ سکتا. ادھر پیٹ میں پتھر باندھنا نبی کا کام، اور یہاں پر بیٹھ کر حلوہ کھانا مولوی کا کام. یہ چل رہا ہے. اچھی سانٹھ گانٹھ ہو گئی جناب، اچھی سانٹھ گانٹھ ہو گئی کہ ہم کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا نام لیں گے، لیکن جو کچھ کریں گے اس کے خلاف. مولوی کے عمل کو دیکھ لو آپ. وہ قرآن کی تعلیم کو، قرآن کی کھا رہا ہے. یتعلمون القرآن فیتعولونہ علی غیر ما انزل اللہ عز وجل.
کہ قرآن کی تعلیم تو حاصل کریں گے لیکن اس کی تعویلیں پیش کریں گے. ایسے ہی لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اقرأوا القرآن ولا تأکلوا به ولا تستکثروا به. علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ قرآن کو پڑھاؤ، قرآن پڑھو، لیکن اس کے عوض میں کثیر دولت کو اکٹھا نہ کرو، اس کو ولا تستکثروا بھی، اس کو پیٹ پالنے کا ذریعہ نہ بناؤ. کیونکہ آدمی جس کسی چیز کو بھی اگر پیٹ پالنے کا ذریعہ بنا لیتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس معاملے میں اس کے اندر ہچک موجود رہتی ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ ہلاک امت فی الکتاب واللبن، کہ میری امت کی ہلاکت کتاب اور دودھ میں ہے. کتاب میں ہلاکت کا مطلب کہ قرآن کی تعلیم تو حاصل کر رہا ہے لیکن اس کی تعویلیں پیش کرے گا. علامہ اقبال کا جو شعر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص کتاب جو سکھاتی نہیں امت کو غلامی کے طریق. تو سورہ فاتحہ کی کچھ بات میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں. مولانا صاحب سے پوچھیے آپ کہ مولانا صاحب آپ ذرا بتائیے کہ یہ مغضوب علیہم اور ضالین سے مراد کون ہے؟ جی نہیں معلوم آپ کو؟ اس سے مراد یہود و نصارہ ہے. اگر دار المطالعے کے کسی آدمی نے پوچھ لیا جناب تو جمعہ مسجد کے کسی آدمی نے پوچھ لیا ہاں تو تم جمعہ کہاں پڑھتے ہو؟ تم جمعہ کہاں پڑھتے ہو؟ سمجھ رہا؟ ہاں تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ہاں اگر ہمارا انویائی کوئی پوچھے گا وقت تو اس کو بتا دیں گے، لیکن وہ بیچارے کو اتنا سمجھ میں نہیں آتا کہ مولانا صاحب اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مغضوب علیہم اور ضالین سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اور دوسری طرف مولانا صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، اور تیسری طرف یہ بالکل فیکٹ ہے کہ نظام جمہوریت یہ یہودیوں کا بنایا ہوا ہے، تو ہمیں اس دین کی مخالفت کرنا چاہیے نہ کہ اس دین کی تائید کرنا چاہیے. سیدھی سیدھی بات، نو بکواس. لیکن نہیں سمجھ میں نہیں آئے گی یہ ساری باتیں. کیوں نہیں سمجھ میں آئے گی؟ کیونکہ ہمارا دل لگا ہوا ہے اس سے، ہماری یاری ہے. صاحب اگر سینہ چیر کے دیکھو گے تو جمہوریت نکلے گی، پنجہ نکلے گا، جمہوریت نکلے گی. سینہ چیر کے دیکھو گے تو پنجہ نکلے گا، وہ بھی علی کا نہیں کانگریس کا پنجہ. یہ تو حال ہو گیا تمہارا، یہ تو حال ہو گیا تمہارا. اگر علی کا پنجہ بھی بول دیتے تو کچھ سمجھ میں آتا تھا، شیر خدا تھا. لیکن نہیں، اگر جھلک پڑ جاتی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کی ایک جھلک پڑ جاتی تو اللہ کی قسم آج جو تمہارا یہ حال ہے یہ حال نہیں ہوتا. فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اگر ایک جھلک پڑ جاتی آج کی عورتوں میں تو وہ با پردہ ہوتی، بے پردہ نہیں ہوتی. یہاں پہ تو یہ حال ہے کہ وہ اولاد با پردہ نہیں، گھروں میں باہر آنگنوں میں بیٹھے ہوئی ہیں. کیا بولو گے آپ؟ اور پھر بڑا دیندار مولوی اور آپ کو بڑا دین سکھا رہا ہے، منہج سلف کے بارے میں آپ کو کچھ بتائے گا. ہاں تو اگر اپن پوچھ رہے ہیں کہ بھائی منہج سلف میں مولانا صاحب تھوڑا سا اتنا بتا دیجئے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ ہمارے اسلاف میں تھے کہ نہیں تھے؟ بولیں گے کہ ٹھیک ہے صاحب. امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ یہ ہمارے اسلاف میں تھے کہ نہیں تھے؟ ہاں تو ان کی عورتیں صاحب آنگن میں بیٹھا کرتی تھی کیا؟ دروازے میں کھڑی رہا کرتی تھی کیا؟ ایک صحابی رسول کے بارے میں آپ نے بڑا مشہور واقعہ ہے سنا ہوگا کہ وہ صرف اس وجہ سے گھر سے باہر نکل گئی تھی کہ اندر سانپ تھا. جنگ سے لوٹے تھے صحابی رسول، نکال لیا تلوار نکال لیا، دروازے پر کیسے نظر آئی؟ مولوی نے کبھی تنبیہ کیا ایسے؟ کیسے کرے گا وہ تنبیہ؟ کیسے بتائے گا؟ کیسے لانوں کی بے پردگی کو بتائے گا؟ کیسے سودی کاروبار رشوت کے لین دین کے بارے میں بتائے گا؟ بالکل نہیں بتا سکتا، اور اگر بتانے کی کوشش کی تو اس کو خاموش کر دیا جاتا ہے.
کبھی نہیں تو اہل حدیث مساجد میں وہاں کے جو بھی مصلی ہوں وہ جا کر کے پوچھیں ان سے، مولانا صاحب سے بولیں کہ یہ سودی کاروبار کے اوپر تھوڑا تفصیل کے ساتھ بتائیے مولانا صاحب، مولانا صاحب ذرا یہ پردے کے بارے میں بتائیے کہ عورت گھر کے آنگن میں نکل کر کے، اور آنگن کے سامنے ہی روڈ ہے، مین روڈ جس سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، بے پردہ وہاں پر بیٹھ سکتی ہے کیا؟ بتائیے صاحب، آپ کو دوسری مرتبہ خطبہ دینے کا موقع نہیں ملے گا، اتنا بول دیا جائے گا کہ کیوں کچھ زیادہ ہی بولنے لگے ہو کیا؟ تمہارے اوپر بھی رنگ چڑھ گیا، تمہارے اوپر بھی رنگ چڑھ گیا ہے، ابھی لائن لگا کر کے بہت سے کھڑے ہوئے ہیں، بہت سے کھڑے ہوئے ہیں، اسی لیے جتنا بتایا جائے نا اتنا کرو میرے بھائیوں۔ اسی لیے میں آپ کے سامنے جو حاضر ہوا ہوں، اس حاضری کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا رشتہ، آپ کا ناتا آپ کے اپنے رب کے ساتھ جوڑ لوں، مرنے سے پہلے آپ اللہ کے ہو جاؤ، خیریت اسی میں ہے۔ آپ کا جو دم نکلے وہ سنیت، وہابیت، بریلیت پر نہیں، بلکہ اسلام کی حالت میں آپ کا انتقال ہونا چاہیے، اسلام کی حالت میں۔ ایک مسلمان ہو آپ، قرآن پڑھو، آپ اس کو سمجھو، آپ ترجمے کے ساتھ میں پڑھو آپ، اور اگر کبھی آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ہم آپ کو سمجھانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ اپنا رشتہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے جوڑیں، کتاب اللہ سے، سیرت طیبہ سے اپنا رشتہ جوڑیں، اپنے اولاد کو اصل علم، اصل تعلیم قرآن کی تعلیم دیں، احادیث پاک کی تعلیم دیں، سیرت طیبہ کی تعلیم دیں۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے بچے کے پاس میں کم از کم دین موجود ہوگا۔ دنیا نہیں رہی ہے، نہیں ہے، اگر دنیا نہیں رہے گی کوئی دقت نہیں، ایک عام آدمی بھی ویسی زندگی گزار لیتا ہے، ہماری بھی ویسی زندگی گزر گئی، اس کی بھی ویسی زندگی گزر جائے گی۔ لیکن کل جب قیامت کے دن، کل جب مرنے کے بعد قبر میں اس سے پوچھا جائے گا، میرے بھائیوں کوئی مولوی آپ کی قبر میں آنے والا نہیں، یہاں تک کہ میں بھی آپ کی قبر میں آنے والا نہیں، آپ میری قبر میں آنے والے نہیں۔ آپ کو اپنی قبر میں حساب دینا ہے، مجھے اپنی قبر میں حساب دینا ہے۔ اسی لیے ہمیں مہلت کب تک ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے دم تک کی ہمیں اللہ رب العالمین نے مہلت دی ہے، اور ہماری وفات کب ہو جائے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے ابھی اسی وقت کو غنیمت جان کر توبہ استغفار کریں۔ لوگ کو کہتے رہیں کہ کیوں خوب زیادہ متقی پرہیزگار ہو گیا ہے کیا، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ڈائلاگ مارتے ہیں لوگ، تو اس کو الٹا ڈائلاگ مارو آپ کہ 100 چوہے کھانے کے بعد اس بلی کو حج کی توفیق تو ملی، تجھ سے تو وہ بھی نہیں ہو سکا، اگر وہ ہو جاتا تو تیرے چوہے چھوٹ جاتے۔ اس نے اللہ کے واسطے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، اللہ کی طرف پلٹ گیا۔ میرے بھائیوں، کوئی کتنی ہی طرح سے آپ کو بہکانے کی کوشش کرے، بالکل بہکاوے میں نہ آئے، اپنے رشتے کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے جوڑ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا یبقى من القرآن الا رسمه، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام کا نام باقی رہ جائے گا اور قرآن رسمی طور پر پڑھا جائے گا۔ آج دیکھو آپ کہ قرآن کو ثواب کے لیے مولوی نے بتا دیا کہ ثواب کے لیے آپ یا لمن تالمن یا لمن تالمن یا لمن تالمن کر کے آپ پڑھتے رہو، الحمد للہ رب العالمین، پڑھتے رہو آپ کو ثواب مل گیا۔ یہ حالت بنا دی قرآن کی، صحیح سے قرآن پڑھتے نہیں آتا، ترجمہ سمجھنے کی کیا کوشش کرے گا آدمی؟ اللہ رب العالمین کا مطالبہ اس سے کیا ہے، سمجھے گا کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ قرآن رسمی طور پر پڑھا جائے گا اور اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، مسلمان کا نام صرف باقی بچائے، وہ بھی سنی وہابی بریلوی میں ادھر ادھر الگ الگ مسلکوں میں الگ الگ فرقوں میں بٹ گیا۔
جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں ایسی حالت میں دیکھوں لوگوں کو تو میرے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَاقَ كُلَّهَا وَتَلْزِمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ، کہ تمام مسلک اور فرقوں کو چھوڑ دینا اور مسلمانوں کی جماعت کو اختیار کر لینا، مسلمانوں کی جماعت کو اختیار کر لینا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے شہر میں مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہے، ایک جماعت موجود ہے۔ ہمارا کسی مسلک سے کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں، جو صرف دعوے دار ہیں، عمل سے بالکل کھوکھلے۔ ہمارے اندر کچھ خامیاں ہیں، کچھ کوتاہیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ بھی دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری وہ خامیوں کو، ہماری وہ کوتاہیوں کو درگزر کر دے اور ان خامیوں کو دور کرنے کی ہمیں توفیق بخشے۔ دعا کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم عملی میدان میں آگے بڑھیں، کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر۔ جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں ہے ہم عمل کریں، جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں نہیں ہے ہم اس کو چھوڑ دیں۔ اگر ہم نے جس دن سے اپنا یہ لاہ عمل بنا لیا، یہ طریقہ بنا لیا، انشاءاللہ ہم کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، آپ دیکھ رہے ہو کہ 55-56 ممالک مسلم ممالک موجود ہیں، لیکن اسلام کا صرف نام باقی ہے، اسلام کا صرف نام باقی ہے، اور قرآن پڑھا بھی جا رہا ہے تو رسمی طور پر جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا تھا وہ مفقود ہو چکا ہے۔ الا ماشاء اللہ آج اس کا نظام قائم نہیں۔ آپ کے پاس 55-56 ممالک موجود ہیں، لیکن آپ خلافت سے کوسوں دور، جبکہ اصل زندگی کا مقصد آپ کا وہی تھا۔ میرے بھائیوں، پھر میں آخر میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، جو اتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، سورہ فاتحہ سے کی کچھ آخر کی 1-2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے لے کر کے بیان کی اور اس کی مختصر تشریح کی، کچھ باتیں آپ کے سامنے کی، تو آپ کو کافی کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اس میں کیا چیزیں بیان کی گئیں۔ اب آپ اگر اپنی زندگی کو اسی طرح سے لگا دیں اور سمجھتے رہیں تو انشاءاللہ ایک ایک چیز آپ کو سمجھ میں آتے رہے گی اور آپ اپنی زندگی کو سنوارتے رہیں گے، آپ اپنے رب سے قریب ہوتے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ تیری کتاب سے ہم اپنا رشتہ جوڑ لیں۔ اللہ رب العالمین یہ حقیقت ہے کہ اسلام میں کوئی مسلک، کوئی فرقہ نہیں، صرف ایک جماعت ہے اور ان کا ایک امیر۔ ہم ایسی جماعت میں ہیں، اللہ تو اس جماعت کو نظر بد سے بچا لیجیو۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔